السلام علیکم، میں ہوں عاطفہ چودھری۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص شخصیت میاں مبین اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ کو جرمنی گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ جی میں تقریباً پہلے تو میں برے والا سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا آبائی جو شہر ہے وہ برے والا ہے، اور ادھر سے میں نے میٹرک کی۔ میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا، کیونکہ میرے والد صاحب ایک اخبار کے مالک تھے، اور کیونکہ والد صاحب اکیلے رہتے تھے، اور میرے جو داد کا ہے وہ برے والا کا تھا، اس لیے میٹرک تک میں وہی رہا۔ اس کے بعد پھر میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا، پوری فیملی بلکہ شفٹ ہو گئی۔ فرسٹ ایئر میں نے H9 کالج اسلام آباد میں ایڈمیشن لیا، اور اس کے بعد میں نے بیچلر کیا وہاں سے، اور اس کے بعد پھر میں نے والد صاحب کے ساتھ ایز اے رپورٹرز کام کیا، اور میں نے پھر ایز اے ڈائریکٹر اوورسیز، منتھلی اوورسیز ایک میگزین تھا، اس کے اوپر میں نے کام کیا، اور روزنامہ تعمیر اخبار تھا میرے والد صاحب کا، پھر میں نے والد صاحب کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اوکے سر، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو جرمنی گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اور وہاں پہ آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کس طرح سے کیا؟ جی مجھے تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں جرمنی میں رہتے ہوئے، اور کیونکہ 98 میں شفٹ ہوا تھا جرمنی میں، اور وہاں پر میری جاتی ہوئی شادی ہو گئی، اور ادھر سے میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے، اور بڑا بیٹا 23 سال کا ہے ماشاءاللہ سے، اور پھر ایک بیٹا میرا یہاں پر ہے، وہ اسکول گوئنگ ہے، جی وہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر وہ اسلام آباد میں کس کے پاس رہتا ہے؟ وہ اپنی مدر کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ میرا ایک بڑا بیٹا ہے، وہ 34 ایئرس کا ہے، اور وہ بیٹا میرا ہے اس وقت ڈوچے ٹیلی کام کے ساتھ وہ مل کر کام کر رہا ہے، اس کی اپنی اون کمپنی ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بچہ ہے، اور وہ ہے رہتا تو جرمنی میں ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ پاکستانی ہے۔ تو سر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کا فرسٹ ٹائم وزٹ ہے جھنگ کی طرف، اور آج آپ نے ایک ایونٹ بھی یہاں پہ اٹینڈ کیا، یوم شہداء ایونٹ، تو آپ کو یہاں آ کر کیا فیل ہوا، کیسا فیل ہوا سر، اور آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا مجھے۔ آج میرا تو اچانک ہی یہاں پر آنا ہوا۔ میرے ایک بہت ہی اچھے چھوٹے بھائی ہیں ملک عابد، میں بیسیکلی کراچی ایک کزن کی شادی پہ گیا ہوا تھا، تو میری کل 4 بجے کی فلائٹ تھی اسلام آباد کے لیے، اور ہمارے جو یہاں کے جو پرویز صاحب ہیں، ہیومینٹی کا جو کام کر رہے ہیں، جسٹ فار ہیومینٹی کے بانی ہیں، ان کی کال کل عابد صاحب کو گئی، عابد صاحب نے میرے متعلقہ بتایا، تو پھر پرویز صاحب کی ریکویسٹ پہ میں یہاں پر آج آیا ہوں۔ بہت شکریہ سر، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب اس سے پہلے کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کو ڈونیشن دی ہے، اور اگر آپ نے دی ہے تو آپ کو وٹ واز یور پرپز فار دیٹ ڈونیشن؟ پہلے تو میں بتاؤں کہ میں بچپن سے ہی ایک سوشل تھا۔ جب میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا برے والا میں، ہمارے ایک اسکول کے چپڑاسی کے بیٹے کو کوئی مسئلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بلڈ کی باٹل جو ہے درکار تھی، اور میں کیونکہ تھوڑا سا جسامت میں اچھا تھا، اور اسی طریقے سے ہمارے اور بھی کچھ دوست تھے، تو ہم لوگ ہاسپٹل پہنچے، اور ادھر جا کر ہم نے کہا جی بالکل آپ ہمارے سے خون لیں آپ، اور بچے کے لیے جو ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بدقسمتی تھی کہ وہ میرا خون اس بچے کو نہ لگ سکا، لیکن اسی دوران ایک عورت، بوڑھی عورت تھی، وہ آئی، ہم 9-10 لڑکے کھڑے ہوئے تھے، اور مجھ سے آ کر کہنے لگی کہ میرا بھی ایک بچہ بیمار ہے، اور اس کو او پازیٹیو خون کی ضرورت ہے۔ وہ لکیلی میں نے ٹیسٹ کروایا ہوا تھا،
تو وہ میرا بلڈ اس کے ساتھ میچ کر رہا تھا. تو جب میں نے اس بڑی خاتون کو کہا کہ جی بالکل میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو وہ بڑی ہنسی اور مسکرائی اور بڑی خوش ہوئی. اور پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ جی آپ میری بلڈ کی بوتل لے لیں اور اماں جی کو دیں تاکہ اس کے جو بچے کا جو بھی مسئلہ ہے وہ سالو ہو سکے. وہاں سے مجھے ایک جذبہ آیا انسانیت کا, اور مجھے اسکول والوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا. وہ میرا زندگی میں پہلا سرٹیفکیٹ تھا زندگی میں جو اچھے کاموں کی وجہ سے مجھے ملا تھا. تو پھر اس کے بعد پھر میں جب اسلام آباد میں گیا, اسلام آباد میں بھی میرے ایسے ہی کام تھے. میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا تھا, وہاں پہ جو بھی کوئی اسٹوڈنٹ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا, کوئی پرابلمز ہوتی تھی, وہ ڈسکس کرتے تھے. موسٹلی تو کالج میں یہی ہوتے کہ ایڈمیشن نہیں ہو رہے بچے کے, یا کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے کچھ کاپی نہیں لے سکتے یا بکس نہیں ان کو میسر تھی. کچھ ایسے گھروں کے بھی لوگ تھے. تو میں نے وہاں سے کام شروع کیا. میں بھی اسٹوڈنٹ تھا لیکن ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتا تھا. تو جو مجھے پیسے ملتے تھے تھوڑے سے میں اپنے لیے رکھ لیا کرتا تھا, تو باقی کے میں دوستوں میں جو میرے ساتھ دوست تھے, غریب دوست تھے, ان کو اوپر خرچ کر دیا کرتا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلا کام کون سا کیا, اور جو آپ کے مطلب آپ کی پہلی آمدنی تھی وہ کتنی تھی, اور وہ آپ نے اس میں سے کتنا ڈونیٹ کیا, کس طرح سے آپ نے اس آمدنی کو مینیج کیا؟ جی میں نے بتایا کہ میں والد صاحب کے ساتھ ایز اے جرنلسٹ کام کرتا تھا اسلام آباد میں, اور یہ پرانی بات ہے 35 سال پہلے کی. اور کیونکہ کالج میرا ختم ہوا تو پھر میں نے والد صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. اس وقت میری کچھ تنخواہ بھی والد صاحب نے رکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ کو ملنا ہے. تو مجھے اس وقت ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے تھے جو مجھے ملتے تھے منتھلی, جیسے دوسرے لوگوں کو ملتے تھے جو اسٹاف ممبرس تھے, اسی طریقے سے مجھے بھی پے ملتی تھی. تو میں اپنے لیے تو بہت کم خرچ کرتا تھا. جو میرے پاس پیسے ہوتے تھے میں وہ بانٹ دیا کرتا تھا. تو یہ بچپن سے ہی میرا شوق تھا اور میں نے ہمیشہ اسی طریقے سے کیا. اور پھر اسی طریقے سے اسلام آباد میں جب میں ڈائریکٹر اوورسیز بنا تو اس وقت میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جاتا تھا, پنجاب کونسل کا میں پریزیڈنٹ بھی رہا. تو اس کے بعد پھر مختلف اسکولوں میں, کالجوں میں یوتھ سے مجھے بہت پیار تھا, اسٹوڈنٹوں سے میں دلی محبت کرتا تھا. تو اسٹوڈنٹوں کے لیے ہر وقت میں حاضر ہوا کرتا تھا. جب بھی کسی کو کسی وقت بھی ضرورت پڑ جاتی تھی تو میں اس وقت بالکل اسٹینڈ بائی ہوتا تھا. اچھا, آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ جرمنی میں کس طرح کے کام کر رہی ہیں, اور وہاں پہ آپ کے پارٹنرز آپ کا کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں, یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا. جی جرمنی میں تو اس وقت یہ عالم ہے یورپ میں موسٹلی کہ انسان کے پاس اپنے لیے بھی کام نہیں ہوتا, وقت نہیں ہوتا, اور وہ وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ وقت دے دے کسی کو تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک نعمت ہے. اور میں نے جب سٹارٹنگ میں جرمنی پہنچا تو میں نے ایک ریسٹورنٹ سے کام شروع کیا, اور مجھے ریسٹورنٹ کا بالکل نہیں پتہ تھا. وہ پاکستانی ایک ریسٹورنٹ تھا, اور بعد میں وہ میرے دوست بھی بنے. تو میں نے تو سٹارٹ زیرو سے شروع کیا تھا. تو میں پینٹ کوٹ پہن کر, جیسے میں یہاں پر رہتا تھا اسلام آباد میں, تو میں اپنے ایک ریسٹورنٹ پہ گیا. مجھے پتہ لگا کہ ایک ریسٹورنٹ پہ سٹاف کی ضرورت ہے, تو میں وہ پینٹ کوٹ پہن کے گیا ایز یوزول, جیسے میں پاکستان میں تھا, جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی پینٹ کوٹ کی. تو جب میں وہاں پر ایک ریسٹورنٹ پہ گیا, اس کے مالک سے بات کی, تو وہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا, پتہ نہیں کوئی گیسٹ آ گیا یا کوئی VIP بندہ آ گیا. تو میرے سے پوچھنے لگے جی سر آپ کیا, میں نے کہا جی مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک جاب درکار ہے, تو میں ایک جاب کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. تو کہتے کیا کریں گے, میں نے کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا,
آپ کے پاس جو بھی ہے کام وہ مجھے دے بس دیں, کام دے دیں. آپ مجھے دے دیں, میں وہ کر لوں گا جو بھی آپ کام کہیں گے. مجھے اسی وقت جاب ملی کہ جی آپ ایز اے بار کیپر جو ہے نا آ جائیں آپ. اوکے. تو میں نے پھر ایز اے بار کیپر کام کیا. مجھے لسی بھی نہیں بنانی آتی تھی, اور ایک کسٹمر نے لسی آرڈر کی میٹھی, تو میں نے نمک اتنا سارا ڈال کے نا اس کے اندر وہ ویٹر کے تھرو جو آ گئی, وہ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر واپس آیا اور کہنے لگا یہ تو آپ نے نمک والی بنا دی ہے, اور نمک بھی ٹھیک ٹھاک ڈالا ہے آپ نے. تو پھر میں نے اپنی غلطیوں کو سلجھایا, اور 3 مہینے میں میں نے ایز اے بار کیپر میں نے کام کیا, اور میں نے وہ کام کو سیکھا. اس کے بعد پھر مجھے 2-3 مہینے میں جب میں نے بار کا کام سیکھ لیا, تو پھر میں نے ان کو کہا جی میں نے ایز اے ویٹر کام کرنا ہے. وہ جو جس ریسٹورینٹ کا جو آنر تھے وہ کہنے لگے کہ یار ہمیں تو ادھر ہی کی ضرورت ہے. میں نے کہا جی سر. وہ ان کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی تھوڑی سی, تو پیار بھی کرتے تھے مجھے بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا جی آج ایز اے ویٹر آ جائیں. تو پھر میں نے 3 مہینے ایز اے ویٹر کام کیا. پھر میں نے ایک ریسٹورینٹ کچن کا کام کیا. میں نے 3 مہینے ادھر ایز اے ویٹر سیکھ گیا. جب میں نے جو ہے کچن میں کام شروع کر دیا, کھانے کیسے بنتے ہیں, میں ہیلپنگ کے طور پہ ادھر ہیلپنگ کرتا رہا ادھر ایز اے ہیلپر. پھر میں نے کچن کا پورا کام سیکھا, اور اس کے بعد پھر 3 مہینے ہوئے تو پھر میں نے کہا کہ جی مجھے آپ مینجمنٹ میں لے کر آئیں. یہ سامان کہاں سے آرڈر کرنا ہے. آپ ترقی کافی جلدی چاہتے تھے. ہاں, ایکچولی اس ریسٹورینٹ میں جانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس کام کو سیکھوں. تو جب میں نے وہ سیکھ لیا کام, تو پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر انہی کا ایک پارٹنر تھا, ان کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہو گئی. پھر ایک ریسٹورینٹ بنایا, پھر 2 بنائے ریسٹورینٹ, پھر 3 بھی چلائے. پھر 18 سال میں نے اسی طریقے سے اپنے 3 ریسٹورینٹ رن کیے. تو وہ ابھی بھی آپ وہ ریسٹورینٹس رن کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ابھی تو نہیں ہے. کووڈ سے پہلے ہی میں نے کلوز کر دیے تھے, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اپنی مسز کو, بچے کے لیے بالکل ٹائم نہیں تھا. میں نے فیلڈ چینج کر دی. اور پھر میں نے جب ایک میرا پنجاب ہاؤس ریسٹورینٹ تھا, تو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ میں جو اسٹوڈنٹوں سے بہت پیار کرتا ہوں, اور میں نے لنچ جو ہے نا, جو پاکستانی اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر رہتے, میں نے ان کو وہ لنچ فری کر دیا. میں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ 2 گھنٹے آپ کے پاس ہیں, اور آپ 2 گھنٹے جو ڈے ٹائم ہے وہ فری ہوتا تھا, کسٹمر نہیں ہوتے تھے. تو میں نے وہی ٹائم دیا ہوا تھا جس وقت ریسٹورینٹ فری ہوتا تھا. وہ 2 گھنٹے میں آتے تھے, اور مختلف بچے اور جو ہے سائلوں والے لوگ وہ آ کر کھانا کھاتے تھے. تو بس ادھر سے یہ جذبہ شروع سے ہی تھا, اسٹوڈنٹوں سے محبت تھی, اور کچھ کام کرنے کا جذبہ بھی تھا. تو بس اسی کام پہ پھر میں چل پڑا. پھر میں پیپلز پارٹی سے پہلے بلانگ کرتا تھا. میں PR تھا جرمنی کا, اور اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا, میں برلن کا جرمنی میں پریزیڈنٹ بنا, اور میں نے سیاست میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا وہاں پر. اس کے بعد پھر مجھے 7 سال پہلے یہاں پہ ہمارے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, جسٹس گلزار احمد, ان سے میں ملنے گیا. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا, وہ میرے پاس مہمان آئے ہوئے تھے میرے پاس. تو مجھے کال آئی جسٹس ہیلپ لائن والوں کی کہ جی آپ آج CG سے مل رہے ہیں, ہمیں رپورٹ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں. تو پھر میں نے جو ہے جسٹس ہیلپ لائن میں نے جوائن کی آج سے 7 سال پہلے. اور جسٹس ہیلپ لائن میں جب سے میں آیا ہوں, پھر تو میں نے ماشاءاللہ سے میں نے پھر اسی وقت ہی سیاست سے استعفیٰ دیا, اور پھر وہ کام کرنے شروع کر دیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. سر جیسے کہ میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ آپ بہت ہی مطلب اس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں, دوسروں کی مدد کرنے کو, اور اسٹوڈنٹس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو جاتے ہیں ادھر. تو سر آپ نے ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی, آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس کہ آپ نے کہیں فنڈنگ کی ہے یا ڈونیشن کی, اس کا کہیں غلط استعمال ہوا ہو,
یا اس طرح کا کوئی جی ایکسپیرینس رہا بالکل ہے؟ بالکل بالکل کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میں ایکچولی وہ اداروں کے نام تو مینشن نہیں کروں گا، لیکن میرے ساتھ یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم جب فلڈ آیا تھا اس وقت بھی ہم نے یہاں پہ کافی اسلام آباد سے ہم نے فنڈنگ کی تھی، جرمنی سے فنڈنگ کی تھی، پاکستان پیسہ بھیجا تھا، وہ بھی اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے لگا نہیں تھا. اور کیونکہ بہت ساری فاؤنڈیشنز ہیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو 100% پیسے بھیجتے ہیں نا تو بہت مشکل جو ان سے ہے نا ان کے اوپر جو ڈیزرونگ لوگ جو ہیں ان کے اوپر 10 سے 15% لگتا ہے، اور 85% جو ان سے ہے وہ اداروں کے نظر ہو جاتا ہے اور سٹاف کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اپنی گاڑیاں یہ وہ، لیکن ریزرونگ لوگوں کے لیے 15% لگتا ہے. تو سر آپ اس چیز کا پھر کیسے خیال رکھتے ہیں کہ آپ کی جو ڈونیشن ہے وہ بالکل صحیح جگہ پہنچے؟ آپ مطلب خود ادھر جا کے وزٹ کرتے ہیں یا پھر آپ اپنے نمائندوں کے ذریعے جانچ پڑتال کرتے ہیں؟ جی ہمارے اپنے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس ہیلپ لائن یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، اور ہم اس کے تھرو جو ہیں کام کرتے ہیں بیسیکلی. لیکن جیسے کہ لکیلی میں آیا ہوا تھا یہاں پر، میں کراچی میں بھی تھا، میں نے نصرت فاؤنڈیشن ہے وہاں پر بہت بڑا ایک ادارہ ہے، وہاں پر جو ڈیزرو اسپیشل بچے تھے ان کے لیے بھی میں نے جو ہے ان کی کفالت اپنے ذمہ لی ہے، وہ سینکڑوں کے حساب سے ہے وہ ماشاءاللہ سے. تو اسی طریقے سے اور بھی ادارے ہیں جن میں میں خود وزٹ کرتا ہوں، اور جو آج مجھے سب سے اچھا جو محسوس ہوا ہے، یہ جو ادارہ ہے جن کے پرویز صاحب بانی ہیں، آج جب میں پہنچا ہوں تو ماشاءاللہ سے وہاں پر جنگ میں تقریباً ساری قیادت موجود تھی، جو جنگ کے جو متعلقہ پولیس کے آفیسرز تھے، ڈی پی او تھا، اے سی تھا، اور بریگیڈیئرز اور مختلف بزنس کمیونٹی تھی، سیاسی کمیونٹی سے بھی آج میں ملاقات کی میں نے. اور اس کے بعد جب میں نے وہ پروگرام کے بعد میں ان اداروں میں بھی گیا جہاں پر پرویز صاحب نے مجھے ملوایا، اور وہاں پہ بیشتر خواتین تھی اور بچے تھے جو دستکاری کا وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے، اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی پولیس ڈی پی او صاحب کا بڑا اہم کردار ادا انہوں نے کیا ہے، جو پرویز جیسے انسان کو انہوں نے چنا، اور انہوں نے اپنی پولیس لائن کے اندر ہی جو ایک جگہ دی اور ان کو بنا کر وہ ادارہ دیا. اس کے علاوہ بھی یہ کافی سارے کام کر رہے ہیں. میں 3-4 جگہ تو گیا ہوں کیونکہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں باقی کا وزٹ نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آؤں گا تو انشاءاللہ میں باقی کے اداروں میں بھی انشاءاللہ جو ہے وزٹ کروں گا. اچھا، ایک اور سوال آپ سے کہ آپ نے اپنی اب تک کی زندگی میں کوئی ایسی ایڈوائس کسی سے حاصل کی ہو جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو، آپ وہ اس ایڈوائس دینا چاہیں گے ہمارے ینگسٹر کو؟ جی میری والدہ مرحومہ 3-4 سال پہلے ان کی وفات ہوئی کرونا ٹائم میں. تو اس وقت میں جرمنی میں تھا اور مجھے میسیج آیا کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ میں خود جو ہے کرونا کا شکار تھا. اور بدقسمتی یہ تھی کہ میں لوگوں کے لیے کوئی مجھے کال کرتا ہے تو میں فلائٹ لے کر پہنچ جاتا ہوں. جب میری اپنی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو میں ادھر نہیں پہنچ سکا. اور میری والدہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا آپ لوگوں کے کام آئیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. میرے 4 بھائی ہیں، 3 میرے بھائی کینیڈا میں سیٹل ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے رفائی کام کرتے ہیں. ایک بھائی میرا لندن میں ہے اور وہ آنا جانا جو ہے یہاں پہ ان کا لگا رہتا ہے. اور یہ جتنے بھی میں نے جو کچھ سیکھا ہے اپنی والدہ سے سیکھا ہے. اور میری والدہ
کی جب ڈیتھ ہوئی اور لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے اور رونے لگ گئے. ہم نے کہا یار یہ لوگ کون ہیں یہ جو رو رہے ہیں یہاں پر آ کر؟ تو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو. تو یہ وہ لوگ تھے جب میری والدہ ان کا خیال کرتی تھی, ان کو پیسے دیتی تھی. تو یہ اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ میری ماں نے کیا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری والدہ نے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی, اپنے بہن بھائیوں کی, اپنے جو بھی قریبی جو لوگ ہوتے تھے ان کی خدمت کی ہے. اور جہاں کہ میرے چچا بھی چھوٹے تھے جب میری والدہ کی شادی ہوئی, تو مطلب ان کو بھی پالا, سبھی چچا کو, اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی پالا میرے. اور ماشاءاللہ سے اس خاتون نے اتنا نام اپنا پیدا کیا, اور میرے رشتہ دار, دوست اور جتنے بھی قریبی ہمارے لوگ تھے فیملی میں, وہ سب کے سب, میری والدہ کا نام ممتاز اختر تھا. تو وہ ویسے ہی نہیں ممتاز تھی, واقعی ہی ممتاز تھی, اور جو اتنا درد رکھتی تھی وہ. اور ہمیں پھر اندازہ ہوا کہ میری والدہ نے یہ کیا کیا. وہ مجھے ایک میسیج ہے. اور بچپن سے ہمیں والدہ نے, کیونکہ میٹرک تک تو میں والدہ کے پاس ہی رہا, والد صاحب اسلام آباد میں رہتے تھے, والدہ نے ہی پڑھایا, ہمیں لکھایا سارا کچھ. پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد میں سیٹل ہو گئے. سر جیسے کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی سکسیزفل پرسن ہیں, تو آپ جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو کیا ایڈوائس کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے پروفیشنل لائف میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے ینگسٹر بہت ہی اپنے مطلب راستے پہ نہیں ہیں, وہ اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, تو آپ ان کو کیا ایڈوائس کریں گے یہ آپ مجھے بتائیں. اور آپ اپنے اسٹرگلنگ ڈیز میں آپ کی کیا روٹین رہتی تھی؟ کیا آپ مطلب صرف وہ کہتے ہیں کہ دن میں 2-4 گھنٹے سونا, صبح کو جلدی اٹھنا, یہ چیزیں آپ نے؟ میری ٹل نو میری یہی عادت ہے, میں 3 یا 4 گھنٹے سوتا ہوں. مطلب یہ بات سچ ہے کہ جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں ہاں وہ جی, صرف 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند نہیں ہے. اور میں جو ہمارے یوتھ ہے ان کو یہی میسیج دوں گا, آج کی محنت جو سی ہے نا آگے کے لیے آسانیاں ہیں. اگر آج آپ محنت کریں گے تو کل کو آسانیاں ہوں گی. اگر آج محنت نہیں کریں گے کل کو آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے میرے والد صاحب ہیں, ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا میٹرک کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرے والد صاحب ایک جرنلسٹ ہیں اور پریس کلب اسلام آباد کے فاؤنڈروں میں سے ہیں ماشاءاللہ سے, اور ان کا ایک اپنا نام ہے. اور وہ بھی یہی کہتے ہوتے تھے, بیٹا محنت کرو بس, ٹھیک ہے نا. اور میری والدہ خاص طور پہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے نا, کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. وہی چیزیں میری دادی اماں کے پاس میں زیادہ, والدہ اور دادی اماں کے پاس رہتا تھا. تو والدہ دادی اماں میرے لیے ہمیشہ کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو میں نے مولوی بنانا ہے. تو خیر لازمی نہیں کہ مولوی بننا, لیکن مولویوں جیسے کام کر لیں آپ, اچھے کام کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور آج بھی جب میں برے والا گیا ہوں, میں کراچی گیا ہوں, کراچی سے رات 12 بجے میں ملتان پہنچا ہوں, تو 2 گھنٹے کے لیے میں صرف سویا ہوں, اور اس کے بعد 7 بجے پھر آپ کے پاس نکل آیا ہوں. آنے سے پہلے میں نے کہا بھائی, میرے ساتھ دوست تھے, میں نے ان کو کہا کہ بھائی سب سے پہلے قبرستان چلیں, تو پھر میں جھنگ جاؤں گا, میں پہلے اجازت لے لوں ادھر سے. تو اگر میں اس شہر میں ہوں جہاں پہ میری والدہ کی تدفین ہوئی ہے, تو اگر میں اس شہر میں ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی پہلے والدہ کے پاس جاؤں. میں جب بھی برے والا جاتا ہوں, سب سے پہلے میں گھر جانے سے پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں, ان سے ملتا ہوں, ان سے باتیں کرتا ہوں. اچھا, تو میرا ایک اور سوال آپ سے کہ وہ ینگسٹر جو
پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے, وہ اتنے اس کیپیبل کے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر موو کر سکیں, تو ان کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایڈوائس دیں گے, وہ پاکستان میں رہ کر کس طرح سے اپنا کریئر کو سکسیزفل بنا سکتے ہیں, یا کون سی اس طرح کی یہاں پہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. دیکھیں یہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں, پاکستان کی جس طرح سے انفلیشن ہے, جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں, پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہیں اگر دیکھا جائے تو. بچوں مہنگائی کا یہ عالم ہے, ہمارا ملک ایک اقتصادی حالات سے گزر رہا ہے, دو چار ہے, اور اس ایسے مہنگائی والے دور میں مڈل کلاس کا فیملی کو چلانا بہت ہی مشکل ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور میں سم ٹائم نا خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اوپر رحم فرما دے, اور یہ جو جتنے بھی بیچارے ڈیزرونگ لوگ ہیں, چھوٹی چھوٹی فیملی ہیں, چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں, ان کے بل 30,000 آ رہا ہے, 35,000 بجلی کا بل آ رہا ہے, تو جب کہ کمانے والا ایک ہے, کھانے والے 10 ہیں. تو میں اس بچوں کو یہی کہوں گا کہ اب جیسے پڑھائی کرتے ہیں اپنے فوکس پڑھائی پہ رکھیں, اور جرمنی میں بھی اسی طریقے سے جب بچے وہاں پر آتے ہیں, ان کو میرے پاس سینکڑوں کے حساب سے بچے میں نے سیٹل کیے ہیں جرمنی میں اور یورپ میں بھی, اور ان کی بہت ہیلپیں کی ہیں میں نے. مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں, 20 دن میرے پاس مہمان ہوتے ہیں وہاں پر, اور جب کہ یورپ میں کہتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹہ نہیں نکالتا کوئی بندہ. صحیح بات. تو بس اللہ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس درخت چلا دیا ہے, اور میں وہ ساری چیزیں بھول کے بس یہ فلاحی والے کاموں پہ پڑ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت میری مدد کی. سم ٹائم میرے پاس نہیں بھی ہوتا تو میں کہتا ہوں یار ہو جائے گا, تو وہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے, ایسی بات نہیں ہے. تو بس بچوں کے لیے میں یہی میسج دوں گا کہ آپ پڑھیں, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, اور پیرنٹس کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں. اور ہمارے جو آج کل بچے کیا کرتے ہیں, جب تھوڑا سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے کہ ہمارے جیسا سمجھدار کوئی بندہ نہیں ہے, ایسا ہی ہے, ایون کہ ماں باپ بھی ہمارے سے پیچھے ہیں. تو میں ان بچوں کے لیے یہ کہوں گا کہ اپنی ماں باپ کا خیال رکھیں اور بڑوں کی بات سنیں. اگر وہ غلط آج کہہ رہے وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں, وہ آپ کی بہتری کے لیے ٹوکتے ہیں, دشمن ہو ہی نہیں سکتے. ہاں جی. اور یہ تو ہنسی ایسی ہیں, ان میں پیار محبت جو ان میں ملے گا وہ آپ کو دنیا میں کسی جگہ نہیں ملے گا. تو ان کا خیال رکھیں آپ, اور اپنے دل لگا کے پڑھیں. اور باقی جو بچے اچھے پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے جرمنی میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ماسٹر کر سکتے ہیں, بیچلر کر سکتے ہیں, ماسٹر کر سکتے ہیں. ایون کہ وہاں پر جو ہے ٹیکنیکلز جو ہے فیلڈ میں آ سکتے ہیں, میٹرک کے بعد بھی آ سکتے ہیں. تو وہ 3 سال کے بعد 3 سال آپ ادھر کوئی بھی ٹیکنیکل کام کر لیں آپ, تو اس کے بعد وہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, آپ کو جاب مل جاتی ہے. تو اس طرح کے بھی وہاں پہ مواقع موجود ہیں. سر آپ مجھے بتائیں گے کہ جیسے آپ نے اس ادارے کو ویلفیئر آرگنائزیشن کو وزٹ کیا ہے جسٹ فار ہیومینٹی کو, تو اگر ہم اس ادارے کو جرمنی میں نام دینا چاہیں یا اس ادارے کو اور زیادہ ترقی دینا چاہیں تاکہ جو ڈونیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے, ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ سکے, تو آپ اگر ہم اس کو جرمنی میں ہم اس کو کرنا چاہیں تو آپ اس نیک کام میں حصہ ڈالنا چاہیں گے سر؟ جی میں بالکل ڈالوں گا جی, یہ تو کام ہی ایسا ہے, اس میں تو نہ ہی نہیں کر سکتا میں, کیونکہ جسٹ فار ہیومینٹی جو ہے ایک اچھا ادارہ مجھے لگا ہے, اور اتنا پاک صاف ادارہ لگا ہے. ان کے بانی اچھے ہیں, ان کے میں سٹاف سے ملا ہوں, ان اسٹوڈنٹوں سے ملا ہوں, اور مجھے ان میں بالکل ایسی کوئی چیز بھی ایسی نظر نہیں آئی. اور جو بندہ اتنا اربوں کا کام کیا ہو جس بندے نے, تو اس کا اکاؤنٹ میں نے چیک کیا ہے, اس کے 80,000 پڑے ہوئے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. تو
میں سمجھتا ہوں وہ چل رہا ہے, وہ اللہ چلا رہا ہے نا, چلا رہے بالکل. اور وہ نا امید نہیں ہے, پرویز صاحب نا امید نہیں ہے, اور ماشاءاللہ سے وہ جس طریقے سے دل رکھتے ہیں اور سب کو بہنیں بنایا ہوا ہے, چھوٹوں کو بچیاں بنایا ہوا ہے, وہ دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے سب کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جھنگ کے جو ہے دوسرے عیدی ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس پروگرام کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عوام الناس کی خدمت کریں. ناظرین, جسٹ فار ہیومینٹی ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے, اس کا اپنا ایک رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور ڈونیشن کر سکیں, اور آپ کی دی گئی ڈونیشن ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ سکے. اپنی میزبان عاطفہ چودھری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.